السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 46، باب نمبر 13. نہیں ہوں کوئی انعام جیسے جیت جاؤ. قندیلیں روشن تھیں، شادیانے خوشی کے بج رہے تھے. کمرے کے ایک کونے میں سکڑی سمٹی سرخ چنریا اوڑھے ایک دلہن بیٹھی تھی. کسی نے کہے دعائیہ حرف، کسی نے یاد کیے ازدواجی زندگی کے باب تلخ. مارے تشویش کے دلہن کے ہاتھ ہوئے برف. پھر دھیرے دھیرے ہوا شور بلند. مصنف نے کیا تاریخ کا ایک سیاہ باب قلم بند. چمگوئیاں ہوئیں کئی، سرگوشیاں بھی. پھر دلہن کے کانوں تک یہ بات پہنچی. دلہا نسبت سے انکاری تھا، دلہن کے کردار کے متعلق اس کا فرمان جاری تھا. کئی لمحے وہ ساکن رہی، کئی لمحے انکاری رہی، پھر معصوم اور بیچاری رہی. پھر یکدم ہوا اس کا چہرہ سرخ. دولہے نے کہے اس کے باپ کو کچھ لفظ غلط. سنبھالے سرخ لباس، ڈھوئے گہنوں کا بار، اٹھے اس کے قدم کمرے پار. آنگن میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اس کا باپ سوالی. اس کے سامنے کھڑے مرد کا تھا چہرہ خالی. جو تم چاہتے ہو فرار رسوائی سے، بھرو میری جیبیں ہر قسم کے عشرت دنیاوی سے. نہیں ہوں کوئی انعام جسے تم جیت جاؤ. عروسی لباس میں سرخ چنریا اوڑھے لڑکی نے آواز اٹھائی. نہیں ہوں کوئی بوجھ جسے ڈھوئے میرے خاندان کا مرد، نہیں کوئی کلنک جس کے واسطے روئیں سب سنگ. قدم بڑھائے، معاشرے کے نام نہاد اقدار گرائے، آنکھوں میں امید کے دیے جلائے. وہ کہہ رہی تھی گردن اٹھائے، ہاں خاندان کی عزتوں کا ٹوکرا اٹھائے. نسبت میری طے تھی تم سے، معاہدہ نہیں کاروبار کا کوئی. گر میرا ہے کردار خالی، تو تمہارا دائرہ نرا بھکاری. کانوں کے تم کچے ہو، لالچ کے بے حد پکے ہو، میرے سامنے ظاہر ہتھ کنڈے ہو. محفل سے پھر آواز اٹھی، کسی نے بھیجے تانے کوئی برسائے لعنتیں. غیرت پہ پھر آئے حرف، گلا گھونٹنے کو آگے آئے نام نہاد مرد. ماضی کی وہ دلہن آگے آئی، باپ کے سامنے گھٹنے اور ہتھیلی پھیلائی. نہیں ہوں کوئی انعام جسے کوئی جیت جائے، ہوں میں فخر آپ کا، کہا اس نے باپ کو سینے سے لگائے. نام کے مردوں نے جو گردن کی اور ہاتھ بڑھائے، مجمع میں چاروں اور اٹھی ہائے. کسی بھائی کا وہ بازو تھا جو بنا تھا ڈھال. گھر کے مرد کے سامنے باہر والا لازمی ہووے شرمسار. غیرت پہ اگر قتل ہووے، مرد کی پھر سب سے پہلے گردن اترے. میں ہوں ڈھال، میں ہوں جواب، میں سوال، میرے گھر کی عورت میرا مان. یوں جو ایرے غیرے ہاتھ رکنے لگیں، بیٹیاں کیوں نام نہاد غیرت پہ کٹنے لگیں. مرد کو بھی کوئی ادب سکھاوے، معاشرے کے سب رسم سکھاوے. کوئی اسے ہر اٹھتی انگلی، ہر غلیظ نظر پہ اپنی عورت سے پوچھنا سکھاوے. پھر ہر غلط مرد باطل ہوگا، ہر بری نظر والا کاذبین میں شامل ہوگا. پھر ہر عورت میں اعتماد آوے، پھر ہر کمسن بچی بھٹکنے سے بچ جاوے. گردن اٹھا کر، غلط کو آنکھ دکھا کر، نہیں ہوں میں کسی کا انعام جسے تم جیت جاؤ، کہہ پاوے. سیاہ آسمان سے تڑا تڑ برستی بارش میں سرخ رنگ کے لمبے گاؤن والی لڑکی کئی لوگوں کے نرغے میں تھی. اس کی گردن پہ انگلیوں کے نشان تھے، کچھ کھروچے بھی. آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. شہد رنگ لمبے بال چہرے اور کندھے کے آگے گر رہے تھے. بارش اسے بھگو رہی تھی. اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، وہ میکان کی انداز میں چل رہی تھی. فرش پہ پھسل کر آتا سرخ گاؤن بے قدر ہو رہا تھا. اس کے بازوؤں پہ جو گرفت تھی بے حد سخت تھی، لڑکی کے بازو جیسے جل رہے ہوں.
گھاس پہ چلتے ہوئے اسے جیسے ٹھوکر لگی ہو، جوتا ٹوٹ گیا۔ اس نے رکنا چاہا مگر کوئی اس کے لیے نہیں رکا۔ اسے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا۔ جلے ہوئے بازو میں اٹھتا درد برداشت سے باہر تھا۔ کوئی بڑا سا شاہی دروازہ تھا۔ اس دروازے کے پار لڑکی کی دنیا بدل کر رہ گئی۔ کیمرے، فلیش لائٹس، آوازیں، مائکس، لوگ، جملے، گاڑیاں، سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ بس ایک بات یقینی تھی، آج کی رات معمولی نہیں تھی۔ آج کی رات کئی زندگیاں تباہ ہونے والی تھیں۔ پولیس کی گاڑیوں کے بجتے سائرن اس کا دماغ معوف کر رہے تھے۔ برستی بارش میں یہ منظر ایک عجیب سی دہشت دل میں بٹھا رہا تھا۔ لوگ اس سے سوال کر رہے تھے، لوگ طنز کر رہے تھے۔ لڑکی کی سماعتیں سن تھیں۔ اس نے پلک جھپک کر مجمع کو دیکھنا چاہا۔ سب دھندلا تھا۔ لوگوں کا جمع غفیر تھا، کیمرے تھے، مائکس تھے۔ وہ کہاں تھا؟ موجودہ دن سے کچھ روز قبل۔ ہاتھوں میں 2 سفری بستے اٹھائے اپنے ساتھ چلتی زینیا کو مختلف ہدایات دیتے ہوئے بشر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے کسی لڑکے کو بلایا، بیگز اس کے حوالے کیے اور اسے گھر جانے کو بولا۔ خود وہ اب گھنٹی بجا رہا تھا۔ چادر میں لپٹی لڑکی کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ چادر کے اندر چہرے پہ اضطراب تھا۔ اسی پل دروازہ کھلا اور زیغم باہر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ ملال میں ڈوبا۔ اس نے بغیر کچھ کہے راستہ دیا اور ان دونوں کو اندر آنے دیا۔ بشر ایک طرف کھڑا رہا اور اندر عورتوں کو روتے دیکھ زینیا ایک اور امتحان کا شکار ہوئی۔ وہ اس انسان کے لیے کیسے روتی، کیسے دکھ مناتی جس کی طرف سے دل کھٹتا تھا۔ وہ دروازے پہ کھڑی رہی۔ برآمدے میں بیٹھی اماں نے اسے دیکھا تو فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئیں، اسے گلے لگایا اور اونچا اونچا رونے لگیں۔ کونچ کی آنکھیں بھی گیلی تھیں اور زینیا پتھر کا بت بنی اپنی اماں کے ساتھ کھڑی رہی۔ یہاں تک کہ عروج کی ماں اور عروج نے اس پہ پھٹکار برسانی شروع کر دی۔ بیچ محفل میں اسے عبداللہ کے نام کے تانے ملے۔ کہا گیا کہ وہ کبھی بھی بالاج کے ساتھ سچی تھی ہی نہیں، اور اس وقت بھی اسے اپنی شوہر کی موت سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ عبداللہ واپسی کا عندیہ دے چکا ہے۔ کئی بار ہتک اور جملے بازیوں کا جواب انسان اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ ایک ایسی جہنم دیکھ کر آیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لفظوں کی سیک اسے چھو بھی نہیں پاتی۔ زینیا حاکم بھی جواب دیے بغیر کھڑی رہی۔ جو زندگی اس نے گزاری تھی وہ یہاں بیٹھے بکتے ہوئے لوگوں نے نہیں گزاری تھی۔ چند پل بعد اس نے خود کو پلٹتے دیکھا۔ عورتیں اسے مزید کوس رہی تھیں کیونکہ وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ لوگوں کو لگتا ہے اگر کسی الزام پہ آپ خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ کام کیا ہے۔ لوگ نہیں جانتے خاموش رہنے والا ان پہ باقاعدہ لعنت بھیج کر جا رہا ہوتا ہے۔ وہ واپس دروازے تک آئی تھی۔ کونج اور اماں اس کے عقب میں تھیں۔ اسی لمحے برآمدے والے کمرے سے حاکم نواب باہر آئے، ہمیشہ جیسے یا شاید بدلے ہوئے۔ انہوں نے ایک پل زینیا کو دیکھا، وہ بھی انہیں دیکھ کر ٹھہر گئی تھی۔ پھر وہ آگے آئے، اپنی بہن اور عروج کو سخت نظروں سے دیکھا جو اب تک اسے کوس رہی تھیں۔ میری بیٹی پہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں عدی، اور اپنی بیٹی کو تمیز سکھائیں۔ نہیں سیکھ سکتی تو میرے گھر دوبارہ مت بھیجیے گا۔ میرے لیے میری بیٹیاں پہلے آتی ہیں۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھائے۔ ساکت کھڑی زینیا کو اپنے بازوؤں کے حالے میں لیا۔ ان کے مطابق یہ ان کی بیٹی کے لیے سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ زینیا نے لرزتے ہاتھ ان کے گرد باندھے۔ حاکم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اللہ تمہیں صبر دے میری اچھی بیٹی۔ وہ ہنوز ساکت تھی۔ ابا کب اس سے علیحدہ ہوئے، کب وہ سحر ٹوٹا، کچھ خبر نہ ہوئی۔ کب اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے باہر گاڑی تک لائے، زینیا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، سوائے اس کے کہ زندگی میں پہلی بار ابا اس کی طرف تھے۔ وہ حوصلہ جو اسے ملا تھا وہ پہاڑوں جیسا تھا۔ وہ ڈھارس جو اسے نصیب ہوئی تھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسے لگا تھا وہ کھڑے کھڑے میدان فتح کر سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ گھر آنے کے بعد عجیب سی خاموشی طاری رہی۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔
ہر کوئی کسی کونے خدرے میں منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ رات چڑھ آئی تھی جب زینیہ حاکم گھر کے پچھلے حصے میں چلی آئی۔ اماں اور دادی کی ہزار نصیحتیں وہ چپ چاپ سنتی رہی تھی، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اس کے دماغ کو واقعی کچھ ہو گیا ہے، تب وہ خاموشی سے روٹی کے ٹکڑے لیے پچھلے صحن میں آ گئی۔ رات ٹھنڈی تھی، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے تھے، صحن میں پتے گرے ہوئے تھے، اور وہ پنجوں کے بل اس سیاہ رنگ کے کتے کے آگے بیٹھی تھی۔ وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ زینیہ کے پیروں کو چاٹنے لگا، پھر دم ہلانے لگا۔ وہ چپ چاپ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے آگے ڈالتی رہی۔ سنا ہے آج ابا نے تمہاری طرفداری کی؟ اپنے عقب سے آتی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہاتھ میں چائے کے 2 مگ لیے بشر اسی طرف آ رہا تھا۔ ابا کو اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے میری شادی بالات سے کروا کر کتنا غلط کیا۔ اس نے ایک مگ لے لیا۔ اور تمہیں اب تک یہ اندازہ نہیں ہوا کہ تم نے مجھ سے باتیں چھپا کر کتنا غلط کیا ہے؟ زینیہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر وہ دونوں چارپائی پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بشر سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ اسے سنتا رہا، مکمل یکسوئی اور سنجیدگی سے۔ وہ خاموش ہوئی تو بشر چند پل بعد بولا، تم چاہے کچھ بھی کہو زینی، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں تمہارے اس رویے سے بہت بری طرح ہرٹ ہوا ہوں۔ اس نے آخر میں بس یہی کہا، میں تم پہ دوبارہ اعتبار نہیں کر سکوں گا۔ اگر اس نے تمہیں طلاق دی تھی یا پھر تمہارے ساتھ برا رویہ رکھا تھا، تب بھی مجھے اور ابا کو یہ جاننے کا حق تھا۔ تمہارے آگے پیچھے ہم تھے۔ اندھیرے میں پچھلے صحن کی طرف آتی کونج ٹھٹک کر رک گئی۔ بشر کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح گھلے۔ میں نے سارے خاندان سے لڑ کر تمہاری خواہشات کے سامنے ہار کر تمہیں بھیجا، اس لیے تاکہ تم مجھے یہ دن دکھا سکو۔ تم میری پوزیشن نہیں سمجھ رہے ہو بشر، بکو مت۔ اس نے بری طرح جھڑکا۔ جو تم نے کیا ہے میں اسے کسی طرح کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اور اب جب باقاعدہ طور پر تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی ہے تو اپنا منہ بند رکھو۔ جو ہوگا اب میں دیکھ لوں گا، اور خبردار اب اگر تم نے اسلام آباد جانے کا نام لیا یا پھر کوئی اور ایسی بکواس کی، میرا دماغ ویسے ہی بہت گھوما ہوا ہے۔ زینیہ خاموشی سے اس کے چہرے پہ کچھ پوچھتی رہی۔ یہ وہ طریقہ نہیں تھا جس سے بشر معاملات حل کرتا تھا، اس میں کچھ بے حد مختلف تھا۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی کونج اب تک ساکن تھی۔ تم عبداللہ سے کیا کہہ کر آئے ہو بشر؟ سوال تھا کہ کیا؟ بشر کے چہرے سے سارے رنگ رخصت ہوئے۔ زینیہ بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے بشر؟ مجھے سب بتاؤ۔ اس کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی کونج کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ کچھ وقت قبل وہ گاؤں آیا تھا۔ دادا نے مجھے بھی بلوایا، لیکن دادا نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے تمہاری شادی کہیں اور کر دی ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میں اس سے اکیلے میں ملا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ جان چھڑوا رہا ہے۔ یہ سچ ہے زینی، اسے تم سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ بس فارمیلٹی نبھا رہا تھا۔ زینیہ بے تاثر چہرے کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ جتا رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے آیا ہے۔ اس نے بیچ محفل میں تمہاری اسے کی جانے والی کال کا ذکر کیا۔ مجھے یہ بتایا کہ کس طرح تم اس سے شادی کے لیے مری جا رہی ہو۔ میں جج نہیں کروں گا تمہیں۔ تم نے اسے کال کی، اچھا کیا۔ اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ اس نے زینیہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے تاثر تھا، مگر آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ وہ سرے محفل اس کے قصے سنا رہا تھا تاکہ انہیں ذلیل کر سکے، مگر ذلیل ہونے والوں میں زینیہ حاکم بھی تو تھی۔ وہ ہر دفعہ انتقام چن کر اسے پسے پشت کیوں ڈال دیتا تھا؟ وہ ایک احسان جتانے آیا تھا یا شاید نہیں؟ ہاں، ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کی شادی تم سے نہیں ہوئی تو اسے فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سب اس نے مجھ پہ بے حد واضح کر دیا تھا۔ لیکن پھر کچھ دن قبل اس کا فون آیا تھا۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جب سرخ گاؤن کے سامنے بیٹھ کر قیس کمبیر نے اعتراف کیا تھا کہ اس کی منگیتر جیسی وفا اس سے کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اس دن بہت ہرٹ لگتا تھا۔
اس دن اس نے تمہیں فار گرانٹڈ نہیں لیا، وہ بہت سیریس تھا، شاید اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا۔ اس اس وقت مجھے لگا اسے تمہاری قدر آ گئی ہے۔ کل رات میری اس سے پھر بات ہوئی اور تم نے اس سے کہا کہ آؤ میری بہن سے شادی کر لو، کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا تھا بالاج مر چکا ہے۔ زینیا اس کی بات کاٹ کر تحمل سے بولی۔ وہ غصے میں نہیں تھی، وہ چیخی نہیں تھی۔ اپنے اعصاب پہ قابو پانا اگر کوئی کھیل تھا تو زینیا اسے سیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے اس سے کہا کہ وہ 2 ماہ نہیں 6 ماہ بعد آئے اور شادی کی تاریخ لے جائے۔ میں دنیا کو اس وقت ایک بےغیرت اور عجیب آدمی لگ رہا ہوں گا، لیکن یقین کرو زینی، میں تمہیں بس وہ دینا چاہتا ہوں جس کی تم نے خواہش کی۔ ایک لمبے عرصے کی ریاضت کے بعد بالآخر عبداللہ آ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے تم اسے بدل دو گی، وہ تمہارے ساتھ اچھا رہے گا۔ میں میں ابا، دادا اور خاندان کو دیکھ لوں گا۔ جو کچھ بھی بالاج نے تمہارے ساتھ کیا اسے بھول جاؤ اور ایک نئی شروعات کرو۔ جو میں تمہیں ساری زندگی نہیں دے سکا وہ اب دے سکتا ہوں۔ وہ ٹکر ٹکر بشر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہاں، اس سب کے پیچھے اس کی کوئی خود غرضی نہیں تھی، مگر وہ بے وقوف آدمی نہیں جانتا تھا وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے، اور اسی وقت نے زینیا حاکم کا دل عبداللہ کے لیے بدل دیا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے سنبھال لوں گا، تمہیں اندھے کنویں میں نہیں دھکیلوں گا، لیکن عبداللہ تمہاری خواہش رہا ہے، میں چاہتا ہوں اسے تمہیں دے دوں۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ رک کر ایک امید سے اسے دیکھنے لگا۔ کونج بھی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس نے تمہیں یہ بتایا کہ اپنی منگیتر کے بعد وہ ایک اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ بہت دیر بعد وہ عام سے انداز میں بولی۔ بشر ٹھہر گیا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ عبداللہ نے۔ یوں سمجھ لو کہ میں نے اسے دوبارہ کال کی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ ہاں، لیکن اس نے یہ وعدہ بھی نہیں کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو بھی خوش رکھے گا۔ اس نے گہری سانس لی، بشر کا دھواں ہوتا ہوا چہرہ دیکھا۔ تم اسے اتنا نہیں جانتے جتنا تمہیں لگتا ہے۔ عبداللہ پرت در پرت کھولتا ہے۔ اسے جاننے میں کچھ وقت لو، پھر جو تم چاہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ فی الحال عبداللہ کا ذکر وہ اسی طرح ختم کر سکتی تھی، سو اس نے کر دیا۔ وہ یہاں ایک لمبی چھٹی پہ آئی تھی، بہت جلد وہ بشر کو عبداللہ سے خائف کر سکتی تھی۔ کیا شے ہیں یہ خواہشات! ایک وقت میں انسان ان کے حصول میں ہلکان ہوا جاتا ہے اور ایک وقت بعد وہ ان سے بھاگتا ہے اور بچاؤ کا سامان پیدا کرتا ہے، اور ایسے کئی اسباق کے بعد بھی انسان کو اپنے فیصلے سب سے درست لگتے ہیں۔ ہاں، یہ بے وقوف اور دوغلی مخلوق۔ آدھے عرب کی آنکھوں کے آگے ایک سفید پنہ تھا۔ اس سفید پنے پہ ایک بے رنگ خاکہ تھا، ایک ادھیڑ عمر مرد اور اس کے سامنے بیٹھا کمسن بچہ۔ رفتہ رفتہ خاکے میں رنگ بھر گئے۔ اللہ کے حکم سے ان میں روح پھونکی گئی، اور اب وہ خاک کے پتلے نہیں انسان تھے۔ وہ دونوں جیتے جاگتے انسان تھے۔ تیسرا انسان ان کے دائیں طرف تھا۔ حاتم، حاتم، تم ایک بار پھر اپنے گھر والوں سے بات کرو نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں قبول ہی نہ کریں؟ اب ایک لمبا وقت ہو گیا ہے۔ غزالی آنکھوں والی عرب عورت محبت کے چکر میں صحرا چھوڑ جس سمندر کے پیچھے آئی تھی وہ کھارے سے بھی زیادہ کھارا تھا۔ یہاں آنا تمہاری چوائس تھی اسنا، مجھ سے شادی اور یہ۔ اس نے بیڈ کی ایک طرف بیٹھے 10 سالہ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بھی تمہاری چوائس تھا۔ آزاد ماحول سے اٹھا کر تمہیں گھر پہ لا کر نہیں بٹھایا، کاروبار دیا ہے تمہیں، شہرت ہے تمہارے پاس، اور اس سب کے بدلے تمہیں صرف اور صرف مجھ سے وفادار اور تابع دار رہنا ہے، اور ان سب کے بدلے صرف اور صرف تمہیں جہاں رکھوں وہاں رہنا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آئی اور اس کے قریب آ کر بیٹھی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں میں محبت بھر لی۔ میں یہ سب ہمارے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تم 4 سے 5 ماہ میں ایک دفعہ یہاں آتے ہو، براق تمہیں مس کرتا ہے، وہ تمہیں اڈور کرتا ہے، اسے ضرورت ہے تمہاری۔ حاتم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک بیزار سی نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی۔ 12 سال قبل وہ محبوبہ تھی،
خوبصورت بھی لگتی تھی اور قابل برداشت بھی۔ آج وہ ان کے لیے کچھ نہیں تھی۔ کئی برس قبل حاتم سعودی عرب جاتے رہتے تھے اور اپنے کسی دوست کے توسط ان کی ملاقات اسنا سے ہوئی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھی اور ان دنوں اس کا ماڈلنگ کیریئر عروج پہ تھا۔ اسنا ہارڈ کور فیمنسٹ تھی۔ حاتم اور اس کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا، مگر ہر دفعہ، ہر ملاقات کے بعد وہ مرد اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکا کہ اس عورت کے خیالات اور اس کا کام، وہ اس سے سخت اختلاف رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا۔ ان دونوں کے درمیان شادی سے قبل بہت جھگڑے ہوئے۔ وہ اسنا کی غیر مردوں سے میل ملاقات اور اس کے اس پیشے سے سخت مخالفت رکھتا تھا۔ ہاں، مگر یہ ایک حقیقت تھی کہ اسے اس عورت سے محبت بھی تھی۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا، اور انہی دنوں اس نے اپنی ٹیکسٹائل کمپنی میں اسے شریک کر لیا۔ اسنا کی ضد اور آنسوؤں کے آگے ہار کر وہ اس سے شادی بھی کر چکا تھا۔ نکاح البتہ خفیہ رکھا گیا۔ وہ سعودیہ سے اس کے ساتھ پاکستان آ گئی، مگر وہ حاتم کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھی۔ چند ہی ماہ کے اندر اندر اسے اپنے محبوب شوہر میں خامیاں دکھنے لگیں اور اسے اپنے حقوق طلب ہوتے محسوس ہوئے۔ حاتم نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، محبت نچھاور کی، مگر وہ شوہر کو پالتو جانور بنا کر رکھنا چاہتی تھی، جو کہ ممکن نہ ہو سکا۔ قصور سراسر اسنا کا تھا۔ اس کے اور حاتم کے درمیان دوریاں آ گئیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس زبان دراز اور نافرمان بیوی سے دور ہوتا چلا گیا۔ اسنا نے نہ خود کو بدلنا تھا نہ وہ بدلی۔ اب ان دونوں کا تعلق کھوکھلا تھا۔ اسنا اپنے مفادات کی خاطر اس سے جڑی تھی اور حاتم شاید دور کہیں اسے آج بھی یہ امید تھی کہ وہ عورت بدل سکتی ہے۔ وہ اس سے محبت چھوڑ چکا تھا، انسانیت اور شفقت باقی تھی۔ وہ اسے آج بھی اسی شفقت کی نظر سے دیکھتا تھا اور آج بھی اس کے دل میں وہی انسانیت تھی جس کے تحت وہ شادی نبھا رہا تھا۔ ماضی کے قصوں پہ سرمئی راکھ ڈالتے ہوئے حال کے رنگوں میں واپس آتے ہیں۔ وہ میرا بیٹا ہے اسنا، اسے کیا چاہیے؟ اس کے لیے کیا بہتر ہے، تم سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں۔ انہوں نے گردن پھیر کر براق کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے انہیں ہی تک رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے براق؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے، محبت سے اپنے بیٹے کو تکا۔ وہ محرومیوں کا مارا بچہ، وہ پیس میکر بچہ، اپنے ماں باپ کے درمیان اختلاف کی وجہ نہیں بن سکا اور محض مسکرا دیا۔ دیکھا، وہ ٹھیک ہے اور خوش ہے۔ وہ ایک دن وہاں سکندر بن کر جائے گا۔ میں لے کر جاؤں گا اسے، اور اگر میں نہیں لے کر جا رہا تو براق خود جائے گا۔ تم میرے بیٹے کے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دو۔ اس روز حاتم نہیں جانتے تھے، چند سال بعد وہ اسے وہاں لے کر جانے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ خاکے میں براق حنیف کا نقشہ بے رنگ ہوتا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب براق نے پہلی بار باپ اور ماں دونوں کی سنی، اور فائدہ ہوا۔ اس بار بابا جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے گئے تھے۔ ممی کا موڈ کئی دن اچھا رہا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے سننا شروع کیا تھا، اور انت کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند سال بیتے اور زندگی کی پینٹنگ میں مختلف رنگ بھرتے چلے گئے۔ وہ بچہ باپ کی محبت کے لیے ترسا بہت تھا، مگر کہا نہیں۔ وہ ماں کے لیے ایک اچھے شوہر کی خواہش رکھتا تھا، اور اس نے اس خواہش کے لیے عمر سے زیادہ محنت کی، خواہشیں مار کر، دل کی دل میں رکھ کر، اپنے تمام درد اپنے آپ تک محدود رکھتے ہوئے اس نے زندگی کے کئی سال گزار دیے۔ پینٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں دو کردار تھے۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر دیوار پہ لگی پینٹنگ سے سارے رنگ کھینچ کر اتارو، چھڑی گھماؤ تو کرداروں کے خاکے ایک بار پھر رنگین ہوئے۔ حاتم نواب براق کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، گردن جھکا رکھی تھی۔ حاتم نے اپنا موبائل نکال کر میز پہ رکھا۔ اسکرین پہ ایک لڑکے کی تصویر چمک رہی تھی۔ گندمی چہرہ، سیاہ آنکھیں، گھونگھریالے بال، اور چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ 18 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو مروب کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عبداللہ زمان، انہوں نے تعارف کروایا۔ براق آگے آیا، جھک کر موبائل پہ ایک نگاہ ڈالی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھانا چاہا۔ اس دنیا میں اگر مجھے سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو وہ عبداللہ ہے۔ اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ اس نے ناسمجھی سے باغ کو دیکھا۔
میں نے اسے بیٹوں کی طرح سمجھا ہے، شاید اس سے بھی بہت زیادہ۔ کوئی تکلیف اس پہ آئے اس سے پہلے میں اس وجہ کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ براق گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا، موبائل پہ چمکتی تصویر دیکھی، پھر تصویر سلائیڈ کی۔ براق نے اس تصویر کو دیکھا، وہاں کوئی 17-18 برس کا لڑکا تھا اور اس کے ساتھ حاتم کھڑے تھے۔ لڑکے کی سیاہ آنکھیں بے حد روشن تھیں، لبوں پہ ایک جاندار مسکراہٹ تھی، مگر براق اس لڑکے کے کندھوں پہ پھیلا اپنے باپ کا بازو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ یہ لمحات براق کو کبھی بھی میسر نہیں رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اس تصویر کو دیکھے گیا۔ کیسا درد تھا جس نے اس کے دل کے اندر کنڈلی مار لی تھی۔ اسے لگا تھا کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ وہ چپ چاپ اس تصویر کو دیکھے گیا۔ تمہارا کالج بدل دیا ہے، اب تم وہاں جاؤ گے جہاں یہ جائے گا۔ تم سایہ بن کر اس کے ساتھ رہو گے اور اس کی حفاظت کرو گے۔ تم آج سے اس کے مسیحا رہو گے۔ میرا کالج، میرے دوست اور میرا کیریئر، وہ نگاہیں جھکا کر پوچھ رہا تھا۔ جگہیں اور لوگ تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے کرو فر سے کہا، وہ میرا بھانجا نہیں ہے، عبداللہ میرے لیے اولاد ہے۔ اس پہ کوئی مصیبت، کوئی برا وقت نہیں آنا چاہیے۔ تم اس امر کو یقینی بناؤ گے کہ اس پہ اس شہر میں کوئی برا وقت نہ آئے۔ وہ ہنوز خاموشی سے ٹکر ٹکر تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ، وہ مسکراہٹ، وہ غلط جگہ تھے۔ اس سب کا حقدار بس براق تھا۔ کچھ وقت بعد، چند سال گزر جائیں تو تم اسے اپنی میراث میں سے رقم دو گے تاکہ وہ کاروبار کرے۔ وہ کاروبار میں تم سے بھی آگے جائے گا براق۔ تم اس سے نہیں ملے۔ جب ملو گے تمہیں بھی یقین آ جائے گا کہ وہ کتنا غیر معمولی ہے۔ چند لمحے بے حد خاموشی سے کٹ گئے۔ کھڑکی سے اندر آتی الوداع کہتی جامنی کرنیں براق کے چہرے اور آدھی میز پر پڑ رہی تھیں۔ حاتم کے سامنے یوں تو وہ سوال کم کرتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں انہیں لگا تھا براق کچھ بولے گا۔ اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ 16 سالہ لڑکے نے گردن ترچھی کر کے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے بابا۔ ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو ان کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ براق حنیف کو اپنا نام نہ دے کر بھی، اسے دنیا سے خفیہ رکھ کر بھی، وہ اس سے اپنا خون نہیں چھین سکے۔ سیاہ کاری میں وہ اپنے باپ سے زیادہ سیاہ تھا۔ ریاکاروں میں اس کا درجہ اعلیٰ تھا۔ وہ کئی لمحے کچھ نہیں کہہ سکے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ میرا حصہ، میرا نام، اس شہر میں آپ کی تمام جائیداد، اور جہاں سے میرا تعلق نکلتا ہے وہاں واپسی۔ بے حد ہلکی اور تابیدار آواز میں اپنا مدعا سنایا گیا۔ گردن اب بھی نہیں اٹھائی۔ تمہارا نام ایک دن تم خود واپس لوگے۔ جہاں سے تمہارا تعلق نکلتا ہے وہاں جانے کے راستے ہموار کرو، اور اس شہر میں میری تمام جائیداد تمہاری ماں کے نام ہے۔ تو واپس لے لیں۔ حاتم کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ یہ لڑکا اپنی ماں کا بھی نہیں۔ مجھے اس سب کی زیادہ ضرورت ہے اور حق بھی۔ حاتم گہری سانس لے کر رہ گئے۔ قمیص کے اگلے 2 بٹن کھولے، انہیں گھٹن ہونے لگی تھی۔ تمہیں ہر وہ شے ملے گی جو تمہیں چاہیے، لیکن تم عبداللہ کے ساتھ کوئی دغا نہیں کرو گے۔ وہ جو کہے گا، جیسا کہے گا، تمہیں سب کرنا ہوگا۔ اگر تم میرے بیٹے ہو تو میرے خلاف نہیں جاؤ گے۔ براق خاموش رہا۔ اس کی چپتی ہوئی نظریں اب اس تصویر پر جمی تھیں۔ جو جگہ اپنے باپ کے قریب اسے چاہ کر بھی نہیں مل سکی تھی، وہ اس لڑکے کو کیوں مل رہی تھی؟ کئی منٹ بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو دروازے پہ کھڑی اسنا بے قراری سے اس کے قریب آئیں۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا کہا تمہارے بابا نے؟ براق نے تھکی تھکی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ حکم سنایا، ہمیشہ کی طرح۔ مجھے ماننا پڑا، ہمیشہ کی طرح۔ میں یہ سب کچھ آپ کے لیے کرتا ہوں ممی۔ مجھے کسی اور شے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں سب کچھ آپ کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ کوئی انسان اصل زندگی میں اتنا بڑا اداکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسنا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور لب بھینچ لیے۔ اندر جو کچھ ہوا تھا وہ براق سے پہلے اسنا جانتی تھی۔ انہیں اپنے شوہر سے سخت نفرت محسوس ہوئی،
اور بیٹے سے محبت کا گراف بڑھ گیا۔ ان کا معصوم بیٹا۔ براق حنیف کا پینٹ ہاؤس ان دنوں زیر تعمیر تھا۔ باہر سیمنٹ، بجری اور پانی کے ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ اسنا براق کے ساتھ چلتی ہوئی اندر کی اور جا رہی تھیں۔ بازو اس کے بازو میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کسی پارٹی سے آئی تھیں۔ ان کا سب سیاہ امتزاج کا گاؤن فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ اندر آنے کے بعد یوں لگا جیسے کسی بے رنگ دنیا سے وہ دونوں قوس و قزح سے مزین کسی دنیا میں داخل ہو گئے ہوں۔ اندر زرد بتیاں تھیں اور فرنیچر بکھرا ہوا تھا۔ وہ گھر تیار ہونے کے بعد باقاعدہ آنکھوں کو خیرہ کر سکتا تھا۔ اچھی جگہ ہے براق، اسنا آہستہ سے بولی، لیکن تم ہمارا گھر کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ ممی، میں صرف یہ گھر بنوا رہا ہوں، چھوڑنے کی بات تو کبھی کی ہی نہیں میں نے۔ وہ دونوں سفید کپڑا ہٹا کر ایک نیلے رنگ کے صوفے پر آ کر بیٹھے۔ براق نے ایک ٹانگ موڑی اور دوسری ٹانگ نیچے جھول رہی تھی۔ جانتے ہو، مجھے رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ سے شادی کر کے غلطی کر دی۔ آج کل یہ خیال بہت زیادہ آنے لگا ہے۔ حالانکہ وہ بہت اچھے شوہر ہیں ممی۔ براق ٹوک گیا۔ لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنی ماں عزیز تھی۔ وہ بہت اچھا شوہر ہے۔ کبھی میرے ساتھ کسی معاملے میں زور زبردستی نہیں کی، کبھی مجھے بے عزت نہیں کیا، میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، لیکن وہ تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا اس کا مل جانا بہت ہے، لیکن اب میں سوچتی ہوں یہ بہت نہیں تھا۔ ایک بے نام رشتہ، ایک اولاد جسے کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور کروڑوں اربوں کی جائیداد جو کبھی تمہارا مقدر نہیں بن سکے گی۔ میں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا براق۔ اسنا کی بڑی بڑی عربی آنکھوں میں حزن تھا۔ وہ یہ نہیں بتا رہی تھی کہ تمہارے باپ کا سکون برباد کرنے والی، اسے گھر کے سکون سے بیزار کرنے والی ہستی بھی میں خود ہوں۔ یہ نام، زندگی، یہ چھینے ہوئے حقوق، مجھے یہ سب بہت کھلتا ہے۔ براق نے گہری سانس لی اور ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر ہلکا سا دبایا۔ یہ ان دونوں کا تسلی دینے کا انداز رہا تھا۔ تمہارے بابا نے مجھ سے اپنی جائیداد تک چھین لی۔ کیا مجھے نہیں پتا وہ یہ سب کس کے حوالے کرے گا؟ براق سادگی سے انہیں دیکھتا رہا، یوں جیسے اسے تھوڑی معلوم تھا۔ تم اپنے بابا کو مس کرتے ہو نا؟ وہ ہر 4-5 ماہ بعد آ تو جاتے ہیں یار۔ یہ پوچھنے کہ عبداللہ کیسا ہے، کہتے ہوئے آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ انہوں نے کبھی تمہیں وہ محبت نہیں دی جو تم ڈیزرو کرتے تھے۔ تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ براق لب کاٹتے ہوئے چند لمحے خاموش رہا، پھر نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ مجھے بابا سے ڈر لگتا ہے ممی۔ اس کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ مجھے لگتا ہے اگر میں ان کی کوئی بات نہیں مانوں گا تو وہ 4 ماہ بعد ہونے والا دورہ 4 سال میں بدل جائے گا۔ میں ان کو کھونا نہیں چاہتا، لیکن بابا کے ساتھ مجھے میرے نام سے بھی محبت ہے۔ انہیں عبداللہ عزیز ہے کیونکہ وہ روایات کا پاسدار ایک جینٹل مین ہے، کیونکہ وہ ایک دن زینیہ حاکم سے شادی کرے گا، کیونکہ وہ مسائل حل کرنا جانتا ہے۔ میں ویسا بننا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ چاہیے جو اس کے پاس ہے، وہ سب جو اس کا ہے۔ براق؟ انہوں نے جیسے ہال کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ تخت تاج اور تمہاری شناخت، اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس سب کے پیچھے مت جانا۔ وہ سب اگر کوئی انسان دے سکتا ہے تو وہ تمہارا باپ ہے۔ وہ نہیں دے سکتا تو کوئی نہیں دے گا۔ اوکے ممی، وہ سہولت سے بولا۔ اسنا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم اپنے باپ کو ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ غلط تھے اور تم صحیح۔ عبداللہ اوور ریٹڈ ہے اور تم اصل… نہیں ممی، ایسا کچھ نہیں ہے، بکتا تھا کاذب۔ تمہارے بابا غلط نہیں ہیں براق۔ انہوں نے جیسے سمجھانے کی کوشش کی ہو۔ براق نے ہمیشہ کی طرح سادگی اور تابعداری سے گردن اس بات میں ہلا دی، مگر اسنا کو یقین سا ہو چلا تھا کہ براق حنیف وہ نہیں ہے جو وہ دکھائی دیتا ہے۔ سبز لباس والی عورت کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اولاد کے متعلق ماؤں کے الہام جھوٹے نہیں ہوتے۔ کہانی کے ایک اور پھیکے رنگوں والے منظر میں 3 لوگ لان کی کرسیوں پہ موجود تھے۔
ہر شے بے رنگ اور زرد سی نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ ایک گرگٹ گلابی، نیلے، سرمئی اور سبز پھولوں کے اوپر سے گزرتا ہوا گیا۔ اپنا چنا ہوا ہر رنگ اس نے اس منظر کو دان کیا، اور اب جو نظر کے سامنے ہے وہ بے حد رنگین ہے۔ تم خود اس سے ملیں، کیسا ہے وہ؟ حاتم نواب اپنی بیوی سے سوال کر رہے تھے۔ وہ گہرے گلابی رنگ کی نیل پالش لگا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہے، اور کچھ بھولا بھی نہیں۔ اس کی اسکیچ بک میں ایک سرخ گاؤن تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی طرف انتقام باقی ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، تمہیں پتا ہوگا حاتم۔ ان کی دائیں طرف بیٹھا براق ہمیشہ کی طرح تابیدار تھا، خاموش بھی اور جھکا ہوا بھی۔ اسنا کی بات پہ حاتم بے اختیار سیدھے ہو بیٹھے۔ اسے وہ یاد ہے؟ یاد ہے، پوری طرح یاد ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا، اتنے عرصے سے اس کا خیال نہیں چھوڑ سکا۔ ایک وجود کی نفی کرنا پھر قیامت ہوگی۔ وہ ناخن پالش پہ پھونک مارتے ہوئے بولی۔ براق موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہاں مختلف تصاویر تھیں۔ عبداللہ زمان، اگلی تصویر زینیہ حاکم کی۔ وہ کبھی ایک تصویر دیکھتا، کبھی دوسری۔ اس کی آنکھوں میں لکھا تھا پرفیکٹ۔ مجھے یقین تھا عبداللہ اسے نہیں بھولے گا، نہ چھوڑے گا۔ اوہ عبداللہ، تم میرا فخر ہو۔ پڑتے جذبات سے ان کی آواز کانپنے لگی۔ کتنا عرصے بعد ان کے چہرے پہ جذبات تھے۔ وہ جو چاہتا ہے اسے سب دے دو اسنا، اسے کاروبار میں حصہ دو۔ یہ سب میرے براق کا ہے، تم اس کا حق نہیں کھا سکتے۔ ایک عرصہ ہوا تھا کہ وہ ہمارا بیٹا کہنا چھوڑ چکی تھی۔ حاتم کے چہرے کے تاثرات واپس کرخت ہو گئے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر براق کو دیکھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو جائے گا نا براق؟ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر براق کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سادگی تھی۔ دل کی اس بھٹی میں جل کر خاک ہوا یہ کہانی پھر سہی۔ جو آپ کہیں بابا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تو حاتم کے چہرے پر ناگواری تھی۔ اس عورت کو انہوں نے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار کچھ ایسا کر دیتی تھی کہ حاتم کی نگاہوں میں اس کا عکس دھندلا پڑ جاتا تھا۔ ہر مرد سکون، طمانینت کے لیے شادی کرتا ہے، اور اسنا بنت حنیف نے ہمیشہ حاتم نواب کو ان دو چیزوں سے محروم رکھا۔ جو تمہیں ملا ہے اسنا وہ بہت زیادہ ہے۔ میرا نام، ایک باعزت لائف سٹائل، اور براق کی ماں ہونے کی وجہ سے میری طرف سے ڈھیر ساری رعایات۔ میرے اور میرے بیٹے کے معاملات میں مت آیا کرو۔ میں اچھا شوہر بننے کی کوشش کرتا ہوں تو تم بھی اچھی بیوی رہو۔ نہ وہ چیخا چلایا، بس اکیلے میں اس کی تصحیح کر دی۔ انسان کے نام پہ شاید وہ شیطان تھا، مگر وہ اچھا شوہر تھا۔ اسنا چند لمحے خاموشی سے اسے تکتی رہی، پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز مستحکم تھی۔ عبداللہ کے لیے اتنا سب کیوں کرتے ہو تم؟ تعلق کیا ہے تمہارا؟ خون ہے وہ میرا، اس سے زیادہ بھی کروں گا۔ یہ ڈائیلاگ آج اپنے بیٹے کے لیے سنبھال کر رکھو۔ میں جانتی ہوں تم یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ اسنا پھنکاری۔ تمہارا پلان صاف تھا، مقصود اور زمان کو راستے سے ہٹا دینا، کیونکہ مقصود تمہارے مقابلے الیکشن جیت جاتا، اور زمان کی وجہ سے گاؤں میں تمہاری ساکھ، تمہاری زمینیں خراب ہو رہی تھیں، اور پھر بہت کچھ غلط ہو گیا۔ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس سب میں تم اپنی ماں جیسی بہن کھو دو گے، اپنے بھانجے کھو دو گے، اور اس دنیا میں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اسے اپنے خلاف کر لو گے۔ سب غلط ہو گیا نا حاتم؟ اسنا کے لہجے میں استہزاء تھا۔ کرسی کے ہتھے پہ حاتم کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی۔ اس کے چہرے پہ کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا تھا۔ یہ گلٹ اور کفارہ ہے جو تم ادا کر رہے ہو۔ تمہاری بھتیجی، تمہیں اس سے بہت محبت ہے نا؟ تم اسے اس کی سب سے بڑی خوشی عبداللہ دینا چاہتے ہو۔ نہیں دے سکو گے، کیونکہ عبداللہ اب انسان نہیں رہا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی آواز کہیں دور سے آتی تھی، چہرے پہ ڈھیر سارا اضطراب تھا۔ کیپ ڈریمنگ ڈیئر حبی، میرے بیٹے سے اس کے خواب چھین کر تم کسی اور کی آنکھیں نہیں سجا سکتے۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کہہ کر اٹھ گئیں۔ پیچھے حاتم نواب کے چہرے پہ تاریکی تھی۔ وقت ان کے بس میں ہوتا تو وہ اس دن کا حادثہ بدل دیتے۔
اگلا منظر سیاہ تھا، رات بھی سیاہ، لباس بھی سیاہ اور نشستیں بھی سیاہ۔ در و دیوار نے براق حنیف کے آنکھوں کا رنگ چرایا اور اب وہاں سرخ بھی تھا۔ آپ سمجھ نہیں رہے بابا، آپ نہیں جانتے وہ کیسا آدمی ہے۔ وہ آپ کے پیچھے لوگ بھیجتا ہے، وہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے، اذیت دیتا ہے وہ آپ کو۔ سیاہ رنگ کے صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے حاتم نواب کے سامنے بیٹھا براق کھگیا رہا تھا۔ وہ آپ کو مار دے گا بابا، وہ آپ کو مار دے گا، اسے صرف انتقام چاہیے۔ انہوں نے گردن پیچھے کی طرف ڈھلکا دی، چہرے پہ ایسی آسودگی تھی جس کی کوئی حد نہیں، لبوں پہ کرب زدہ تبسم۔ شیطان کو رہائی مل رہی تھی، ابدی رہائی۔ میں نے ایک لمبا عرصہ اس وقت کا انتظار کیا ہے، میری نجات کا وقت۔ براق کی آنکھیں نم تھیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بابا، زندگی میں پہلی بار اس نے کہہ دیا۔ آج تک میں برداشت کرتا رہا کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت اس سے کرتے ہیں۔ آج تک میں نے اپنا دل مار کر آپ کا ہر حکم مانا ہے۔ پلیز اب آپ یہ مت کریں۔ اس کی محبت میں آپ مجھ سے وہ مت چھینیں جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ ان کے گھٹنے سے لگ کر رو رہا تھا۔ حاتم چپ چاپ اس کا سر تھپکتے رہے، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ وہ نجات کے بے حد قریب تھے۔ براق رو رہا تھا کیونکہ وہ اپنا نام لے کر خود کو اپنے باپ کے سامنے ثابت نہیں کر سکا تھا، کیونکہ وہ اس انسان کو کھو رہا تھا جس سے اس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور نفرت کی تھی۔ عبداللہ جو چاہے کرے اسے کرنے دینا۔ اگر تم واقعی میرے بیٹے ہو تو میرے فرما بردار رہنا، ورنہ میں روز قیامت تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ براق مزید بلند آواز میں رونے لگا تھا، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ زمین پہ ہاتھ مار کر بین کرتا رہا۔ میں نے کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کی۔ وہ دھیمے لہجے میں اس کی تصحیح کر گئے۔ میں نے اس دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کی ہے تو وہ تم ہو۔ وہ سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ براق کی یہ حالت انہیں اذیت دے رہی تھی۔ آپ نے آج تک مجھے اپنا نام نہیں دیا، کیونکہ تم اس نام کے ساتھ بھی ادھورے رہتے، کرسڈ، بالکل اس مہدی کی طرح۔ آپ نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا۔ وہ تخت، وہ حکومت میری تھی، میں نواب تھا، گھر کا بڑا بیٹا۔ حاتم نے جھک کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا، تھوڑی اس کے سر پہ ٹکائی۔ ان کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ یہ میری محبت ہے براق، میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ، تم نہیں جانتے انہیں۔ روایات کی زنجیریں تمہیں زخمی کر دیں گی میرے بیٹے، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم میرا خون ہو، میری سب سے قیمتی چیز، تم خزانہ ہو میرا۔ براق نے اپنے چہرے سے ان کے ہاتھ ہٹائے، اس کی آنکھیں اب گیلی تھیں۔ ہاں، ملال وہاں ضرور تھا۔ مجھ سے محبت ہے تو اسے ثابت کریں، مجھے اپنا نام دیں، مجھے میرا تخت دیں اور مجھے میرا باپ دیں، ورنہ باخدا میں یہ سب کر کے دکھاؤں گا۔ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ حاتم یاسیت سے اسے تکے گئے۔ میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ چاہے مجھے غلط سمجھتے رہیں، میں ان کے ساتھ جو کروں گا وہ اچھا ہوگا۔ میرا نام قرض ہے، وہ تخت تمہیں غلام بنائے گا، وہ لوگ تمہارے اپنے نہیں ہیں۔ اور میرا باپ، وہ مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ ممی کے قتل کے بعد تو میرا کوئی نہیں رہا، میری دنیا خالی ہے، اب کیوں آپ اس کے لیے مرنا چاہتے ہیں؟ حاتم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ دل کے تہخانوں میں کسی نے کیلیں ٹھوک دی تھیں، درد سا درد تھا۔ مجھے نجات چاہیے براق، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ چیخ پڑا، رو پڑا۔ آپ سب کچھ عبداللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس نے آستین سے آنکھیں رگڑیں۔ یہ میری آزادی ہے، عبداللہ مجھے میرے غموں سے نجات دلائے گا۔ انہوں نے سر کو ایک بار پھر صوفے کی پشت پہ گرا دیا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں مغموم سا تاثر۔ وہ واقعی اس نجات کے انتظار میں تھے۔ اگلے قدموں میں فرش پہ بیٹھا براق، وہ اپنے باپ سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اگر عبداللہ کی طرح روایات کا پاسدار بن جائے، تخت سنبھالنے لگے تو اسے اپنا باپ مل جائے گا۔
یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ اس کی اپنے باپ سے ضد اور نفرت بھی تھی۔ وہ ان سے محبت بھی کرتا تھا اور نفرت بھی۔ نفرت کی کئی وجوہات تھیں، محبت کی کوئی نہیں۔ کئی بار اس نے چاہا تھا کہ وہ اپنے باپ کو بتائے کہ اس کے فیصلے غلط تھے۔ وہ نہیں بتا سکا، لیکن آج وہاں بیٹھے ہوئے اسے یقین تھا وہ ایک دن حویلی میں براق حاتم نواب بن کر جائے گا، اپنا حق لے گا اور اپنے باپ کو غلط ثابت کرے گا۔ برستی بارش میں لہو کا رنگ شامل ہوا تھا۔ آسمان سے آج وہ پانی بے رنگ نہیں گرا تھا، آج اس میں ارمانوں کا رنگ شامل تھا، محرومیوں کا رنگ بھی۔ آفس کی راہداریوں میں خراماں چال چلتے براق حنیف کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ سامنے سے اسے جو خبر ملی تھی اس نے براق حنیف کے دل سے دھڑکن چھین لی تھی۔ نفرت محبت پہ بھاری تھی۔ وہ دیوانہ وار قیس کو کالز ملانے لگا تھا۔ باہر بارش برس رہی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے باہر آیا۔ شوفر اس کی گاڑی پارکنگ سے لینے گیا۔ براق اس کے لیے نہیں رکا۔ وہ دیوانوں کی طرح سڑکوں پہ بھاگ رہا تھا۔ بارش اسے بھگو رہی تھی، موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ وہ بار بار قیس کو کالز ملا رہا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ وہ اگر آج رک جاتا تو براق شاید کچھ کر لیتا۔ اسے کسی بھی طرح اپنے باپ کو بچانا تھا۔ کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو لوسیفر؟ خالی سڑک پہ بارش میں بھیگتے ہوئے سوال کیا۔ ہم بات کرتے ہیں۔ مرنے والے واپس نہیں آتے، تم ان کی خاطر زندگیاں مت چھینو۔ قیس نے اس سے سوال نہیں کیا۔ اپنے اعمال کے متعلق وہ براق کو خود ہی سب بتا دیا کرتا تھا۔ جس فیکٹری میں وہ جا رہا تھا وہ براق کی تھی، سو اسے علم ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تم قاتل نہیں ہو۔ تم مجھے بچانا چاہتے ہو براق؟ وہ تھکے تھکے انداز میں سوال کر رہا تھا۔ ہاں میں چاہتا ہوں تم یہ مت کرو، اپنے ہاتھ سیاہ مت کرو، تم قاتل نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آؤ میرے ہاتھ سے پستول لو اور تم اسے مار دو۔ تم مجھے بچانا چاہتے ہو نا؟ براق چپ ہو گیا۔ وہ اسے کیسے کہتا کہ کوئی اپنے باپ کو نہیں مارتا، کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی شہرگ نہیں کاٹتا۔ کال کٹ گئی۔ براق اس سڑک پہ تنہا رہ گیا۔ کئی لمحے خالی و ذہنی کے عالم میں کھڑے رہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے قدموں کو اٹھتے دیکھا، پھر بھاگتے دیکھا، پھر وہ گرا، رویا، مگر رکا نہیں۔ لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، اسے پاگل سمجھ رہے تھے، مگر وہ بس ایک بیٹا تھا، وہ جسے ساری زندگی اپنے باپ سے محبت نہیں ملی، جس نے ہمیشہ دل مارا تھا، جسے اس آدمی کو بچانا تھا جس سے وہ سخت نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے دکھانا چاہتا تھا وہ قابل ہے۔ وہ کیچڑ میں لتھڑا، پوری طرح سے بھیگا ہوا جب فیکٹری پہنچا۔ بہت دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ فرش پہ خون تھا۔ براق گھٹنوں کے بل بے سانس ہو کر فرش پہ گرا۔ کوئی کرسی پہ پڑے وجود کے جسم سے رسیاں ہٹا رہا تھا، کوئی تصاویر کھینچ رہا تھا۔ براق نے دیکھا لوگ اسٹریچر پر اس کے باپ کے وجود کو ڈال رہے تھے۔ وہ روتا گیا، بس روتا گیا۔ کوئی اس کا کندھا تھپک رہا تھا، کوئی اسے اٹھا رہا تھا۔ وہ اس کی ٹیم تھی، اس کے وکیل۔ انہیں معلوم تھا براق کو خون سے ڈر لگتا ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آج یہ خون اس کے باپ کا ہے۔ وہ بچوں کی طرح چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک رہا تھا۔ لاش لے جائی گئی۔ پولیس نے پیسے لے لیے۔ آدھا سچ چھپ گیا، آدھا چھپا دیا گیا۔ براق حنیف کی دنیا تہو بالا ہو گئی تھی۔ اس کا باپ وہ واحد رشتہ تھا جس سے براق دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ کئی دن بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بلوچستان کا سفر طے کیا۔ ایک دن کی لمبی مسافت کے بعد وہ بالآخر اپنے باپ کے گاؤں آ چکا تھا۔ اس کا باپ 2 بار پہلے بھی اسے یہاں لایا تھا۔ معاملات صرف اس کے دادا اور چچا لوگوں کے درمیان طے ہوئے اور دونوں بار وہ نامراد واپس لوٹ گئے۔ براق سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسے قبول نہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ بشر وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس حویلی میں کوئی دوسرا مرد تھا نہیں، پھر بھی کوئی اسے قبول کرنے کو تیار کیوں نہیں تھا؟ اس روز ابھرتی صبح میں اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھے ہوئے اس نے گھٹنے سینے سے لگا رکھے تھے اور چہرہ ان پہ ٹکا رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ قبر پہ تازہ پھولوں کا ایک گلدستہ بھی تھا۔ براق نے آنکھیں جھپکیں تو چند آنسو ٹوٹ کر چہرے پہ پھسل گئے۔ لبوں سے سرد سی آہ خارج ہوئی۔ میں بکواس کر رہا تھا بابا، مجھے آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ آئی ایم سوری،
میں آپ کا فرما بردار رہنا چاہتا تھا۔ آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں جو کچھ مجھ سے ہوا مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ مجھے ایک پل کے لیے سکون نہیں آ رہا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اپنا ناپاک وجود یہاں لانے کی؟ ایک گرجدار آواز پہ براق نے مڑ کر دیکھا۔ عالم نواب، براق کے دادا، قہر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے آس پاس لوگ تھے، گارڈ تھے۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہارا یہاں سے جنازہ اٹھواؤں۔ براق چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ میرے بابا کی خواہش تھی کہ میں ان کا چھوڑا ہوا تخت سنبھالوں۔ وہ کوشش نہیں کر سکے، کہہ نہیں سکے، مگر میں جانتا تھا مجھے ان کی خواہش پوری کرنے دیں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا، جھوٹ سچ کی آمیزش کے ساتھ، تمہارا باپ مٹی ہو گیا ہے، اور اگر وہ نہ بھی ہوا ہوتا تو تمہاری یہ اوقات نہیں تھی کہ تم غیر عورت اور گھٹیا ماں کی اولاد کو ہمارا تخت نشیں بنائیں۔ غیظ سے ان کا لہجہ کپ کپانے لگا تھا۔ ان کے ساتھ کھڑے لوگوں نے بے اختیار انہیں رام کرنا چاہا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ یہاں قدم رکھنے کی جرأت نہ کرنا۔ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ضرورت پڑ گئی تو… وہ اٹھا اور ان کے قریب آ کر رکا۔ آنکھیں ان کی آنکھوں میں ڈال رکھی تھیں۔ وہ آنکھیں بالکل ایک سی تھیں، شر ایک سا۔ اور اگر ضرورت پڑ گئی تب بھی ہم تم پہ اور تمہارے وجود پہ لعنت بھیجیں گے۔ ہمارا وارث صرف اور صرف بشر ہے۔ براق چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ اسے ہنسی آئی تھی۔ وہ جس پوتے کو جھٹلا رہے تھے، اگر ایک بار اس کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیتے تو خود سے شرم آتی۔ وہ بالکل ان کے جیسا ہی تو تھا۔ میں آپ سے وہ سب لینے واپس آؤں گا جو میرا ہے، جو میرا باپ مجھے نہیں دے سکا۔ میرے واپس آنے کا انتظار کیجیے گا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ نفرت، بے سکون اور انتقام، یہ وہ جذبات تھے جو وہ لے کر گیا تھا، اور آج لمبے وقت بعد وہ انہی جذبوں کے ساتھ واپس بھی آیا تھا۔ عبداللہ زمان اور زینیہ حاکم کا باب اس کی آنکھوں سے کبھی مخفی نہیں رہا تھا۔ قیس کی زندگی میں زینیہ کی آمد، قیس کی وہ نظر جس سے وہ زینیہ کو دیکھتا تھا، براق سب جانتا تھا، لیکن وہ چپ رہا، سب دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا ایک دن وہ عبداللہ زمان کے دل کو زینیہ حاکم کے حوالے سے ایسے کاٹ کر دو ٹکڑے کرے گا کہ براق نواب کے سارے زخم بھر جائیں گے۔ وہ دن آ گیا تھا۔ کھڑکی میں کھڑی لڑکی کا سانس سینے میں کہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وقت جیسے ساکن ہو گیا ہو۔ وہ ٹکٹکی باندھے گلی میں کھڑے اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کے عقب میں کوئی 18 برس کی چھوٹی لڑکی آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی بہن کی جامد نگاہوں کی تقلید میں دیکھا تو اس کے چہرے پر مختلف تاثر تھا، حیرانی، جوش، خوشی۔ وہ چند لمحے منہ پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے نیچے دیکھتی رہی۔ زینی، تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ اس کی آواز میں واضح جوش تھا، وہ جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو۔ عبداللہ، زینیہ کے لب بے آواز پھڑپڑائے۔ او گاڈ، قیس گمبھیر، دی قیس گمبھیر۔ اس کے برعکس اس کی بہن اب جوش سے، خوشی اور جوش سے کھڑکی سے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس ملک کا سب سے مشہور فیشن ڈیزائنر ہے یہ۔ ہم نے پچھلے سال اس کا ایک انٹرویو بھی دیکھا تھا نا۔ اللہ اللہ، جاؤ بشر سے کہو اس کو پلیز گھر لے آئے، پلیز جاؤ نا۔ اب اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھی۔ زینیہ نے کوئی حرکت نہیں کی، وہ کسی شوق کے زیر اثر تھی۔ یہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ گونجا پوری طرح سے کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، ایسے کہ زینیہ حاکم اب عبداللہ کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ تو براق حنیف ہے نا، بی کیو کا مالک؟ او خدایا، یہ قسم میں شراکت دار بھی ہے۔ وہ زینیہ اور عبداللہ سے بے خبر اپنی رو میں کہے جا رہی تھی۔ پھر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں جا کر اسے اندر بلا کر لاتی ہوں۔ ابا سے کہیں گے مسافر ہے، پانی پینے آیا ہے۔ یا اللہ، میں کتنی لکی ہوں۔ دی قیس گمبھیر، او مائی گاڈ۔ وہ جوش سے چیختی کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ زینیہ ہل بھی نہ سکی، مگر اس نے عبداللہ کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے وجود میں جنبش ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کا حزن۔ وہ اسی ملال کے ساتھ واپس جا رہا تھا۔ زینیہ کو اس کا ہر قدم اپنے دل کو چیرتا محسوس ہوا۔ ہر شے، ہر معاملہ
اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، پھسل چکا تھا۔ گوادر کی ساری ریت اس کے حلق میں آ کر پھنس گئی تھی۔ وہ دروازے تک آئی، گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو وہ جا رہا تھا۔ پونج اسے بلانا چاہتی تھی مگر بلا نہیں سکی۔ وہ تیز تیز قدم لیتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گلیاں اسے اپنا دم گھونٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ عمانی دور کی بیلکنی جیسے اس پر ہنس رہی ہو۔ سمندر کی نم ہوائیں اسے غمزدہ لگیں۔ گاڑی میں آ کر بیٹھنے تک اس کا سارا بدن کانپنے لگ گیا تھا۔ دوسری طرف سے براق گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ گاڑی چلاؤ۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آواز میں لرزش تھی، تعجب یقین میں بدل رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ پی سی چلو۔ خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا، یہاں سے چلو۔ اسلام آباد چلیں؟ قیس نے شاکی نظریں اپنے ہاتھوں پہ مرکوز کر لیں۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ پینک اٹیک، او نو! گردن اور سینہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اتنی آسانی سے یہ شہر اور اسے نہیں چھوڑوں گا، پی سی چلو۔ اس نے شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھول دیے۔ تم وہاں چل کر غم منانا چاہتے ہو تو پھر یہی صحیح۔ براق نے گاڑی کو موڑا اور اگلے ہی لمحے وہ گاڑی زن سے بھگا کر لے جا رہا تھا۔ قیس نے نشست کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اس کا دل جل رہا تھا۔ کیا کیا تھا جو اسے یاد آیا تھا؟ میں تمہارے فادر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کراچی اسپتال میں وہ اس کے باپ سے نہیں مل سکا تھا مگر وہ ملا بھی تھا۔ لیکن فریب کا کون سا پردہ تھا جو اس کی آنکھوں کے آگے آ گیا تھا؟ میں ہاسٹل چھوڑ آتا ہوں۔ وہ زخمی چہرے والی لڑکی اس کے گھر کے لان میں بیٹھی تھی۔ قیس اپنے گھر کی بیلکنی میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنی منگیتر کا فون ملایا۔ کال اٹینڈ کر لی گئی۔ اس کی بات بھی ہو گئی۔ اس کی منگیتر اپنے گھر میں تھی۔ یہ لان میں بیٹھی لڑکی کوئی اور تھی۔ وہ فریب تھا یا یہ چھوٹے شہروں سے آئے غریب بچے، ان کو جھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے قیس۔ وہ ہاسٹل کے باہر زینیا کو چھوڑنے آیا تھا جب افروزہ بیگم نے اس سے کچھ ایسا کہا تھا۔ وہ وہاں بھی اس کے حق میں بات کرایا تھا۔ وہ جو اسے اپنا عکس لگا کرتی تھی وہ تو کوئی غیر تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اپنوں کو دھوکہ تو نہیں دیا تھا۔ اس نے کبھی قریبی لوگوں کو فریب میں تو نہیں رکھا تھا۔ وہ سب کچھ ہو سکتی تھی مگر اس کے تصور والی اچھی لڑکی نہیں۔ اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ دنیا سیاہ اور سفید ہے حبیب، اور تم مجھے سرمئی تک نہیں دکھا رہی۔ خنجر کوئی پیٹھ میں گھونپ دے تو بس تکلیف ہوتی ہے، کوئی سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینے میں چھری مارے تو صرف درد نہیں ہوتا، انسان روح سمیت گھائل ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جو موت کے دہانے پہ تھی اور قیس اسے بچا کر لایا تھا، وہی عورت اسے مارنے کے در پہ تھی۔ تمہیں نہیں لگتا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یا پھر ساری دنیا کے اتفاق تمہارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں؟ مقصود اس کے سامنے بیٹھے کہہ رہے تھے۔ اسٹڈی میں ملگجا اندھیرا تھا۔ قیس انہیں زینیا کے متعلق بہت کچھ بتا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کا وہ تاثر قیس اس دن نہیں سمجھ پایا تھا مگر آج ہر پہیلی سلجھ گئی تھی۔ وہ جانتے تھے، وہ سب جانتے تھے، اور اگر کوئی انجان تھا تو صرف اور صرف قیس گمبھیر تھا۔ وہ کتنے لوگوں سے بے وقوف بنتا رہا، اسے گنتی بھولنے لگی۔ تم کہتی ہو تو یقین کر لیتا ہوں ملکہ۔ اس کی زندگی کے برے دنوں کی ساتھی، وہ واحد لڑکی جس کے لیے اس نے سب اچھا چاہا تھا، وہ شیزل سیمسن جسے اس نے براق جیسے شخص سے بچایا، کیا وہ بھی جھوٹ تھی؟ سراپا جھوٹ۔ پی سی گوادر کے باہر گاڑی آ کر رکی۔ ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، پھر براق اپنی طرف سے باہر آیا۔ دوسری طرف سے آ کر اس نے قیس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ چہرہ ایسے تھا جیسے کسی نے چونا پھیر دیا ہو۔ وہ گاڑی سے باہر آیا۔ آس پاس لوگ، عمارت، یہاں تک کہ ہوائیں بھی غیر تھیں۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ براق کے ساتھ اندر آیا۔ پی سی کے شاہانہ ٹھاٹھ پہلے جیسے تھے۔ قیس کو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ براق نے اسے ایک کمرے کی چابی تھمائی۔ اس پہ لکھے اعداد دھندلے تھے، اور تب اسے معلوم ہوا کہ یہ دھندلاہٹ اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ ہتیلی گیلی ہو گئی، لب کپ کپا رہے تھے۔
براق کو وہی تقویت ہوئی جو شاید قیس کو حاتم نواب کا قتل کرتے وقت ہوئی ہوگی۔ وہ ڈگمگاتے قدم لیتے ہوئے اسٹاف کی معیت میں چل رہا تھا۔ ایک لڑکی نہیں تھی جس نے دھوکہ دیا تھا، یہ اس کی متاع حیات تھی جو کسی نے تھپڑ مار کر چھین لی تھی۔ وہ محبت نہیں تھی جس کے دوسرے رنگ وہ دیکھ کر آیا تھا، یہ کوئی ایسا نقصان تھا جس کا کفارہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ چھری گھونپنے والے اپنے تھے، راستے میں خاردار تاریں بچھانے والے اس کے عزیز تھے۔ وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتی رہی تھی، وہ اس کی محبت تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ اسٹاف اسے خصوصیات بتا رہا تھا۔ قیس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا۔ سانس اٹک رہا تھا تو اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، کوٹ اتار کر پھینک دیا اور ہاتھ اپنے سینے پہ مسلنے لگا۔ پھر ایک جگہ ٹھہر کر چند گہرے لمبے سانس لیے۔ وہ نہیں لے سکا اور گھٹنوں کے بل فرش پہ گرا اور آنکھیں ایک بار پھر رگڑیں۔ اگلے لمحے وہ آندھے منہ فرش پہ لیٹ گیا۔ اس کا چہرہ اب فرش کو چھو رہا تھا، آنکھیں خطرناک حد تک سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس نے لرزتے لبوں کو بھینچ لیا، مٹھی بھینچ لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی زندگی سے ایک ساتھ کئی لوگ رخصت ہو رہے تھے۔ وہ صبر کرتا تو کیسے کرتا؟ لوگ صرف لوگ نہیں تھے، درد گہرا تھا۔ فرش پہ دنیا ہار کر گرے ہوئے شخص کو چھوڑ کر گوادر کی اس چھوٹی گلی کی طرف آؤ تو زینیا حاکم دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا، ناگہانی آفت کا خوف۔ کیا عجیب آدمی تھا، ایک منٹ کے لیے رکا بھی نہیں۔ وہ مایوس چہرے کے ساتھ کمرے میں واپس آئی۔ زینیا کو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے وہ ٹھٹکی۔ تمہارا باس بھی ہے نا وہ، کبھی بات ہوئی ہے اس سے؟ تمہیں دیکھا ہوگا اس نے، جب تم نے اسے نہیں بلایا تو غصہ ہو گیا ہوگا۔ کیا تھا جو 2 منٹ آ جاتا؟ وہ آ جائے گا، آج شام، کل صبح، چند گھنٹے بعد وہ آئے گا۔ کونج کے ماتھے پہ الجھن کی لکیریں ابھریں۔ تم نے اسے کال کی ہے؟ وہ میری کالز پہ نہیں آتا۔ زینیا دیوار کو تکتے ہوئے بولی۔ کونج اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ سورج کی نارنجی کرنیں آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل رہی تھیں اور کھڑکی کے شیشوں میں منعکس ہوتے ہوئے دیواروں پہ پھیل رہی تھیں۔ تمہارا اپنے باس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ کیا ہوا ہے زینی؟ وہ میرا باس بعد میں، عبداللہ زمان پہلے ہے۔ ایک لمحے کے لیے کونج کوئی رد عمل نہیں دے سکی۔ وہ عبداللہ زمان ہے، میرا سابقہ منگیتر، ابا کا بھانجا اور اماں کا بھتیجا۔ اور میں لیڈی ڈیانا ہوں۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل بے حد زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ تو جھوٹ، یہ تو کوئی مذاق ہی ہوگا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ قیس کمبیر ہے، عبداللہ زمان ایک الگ آدمی ہے۔ کونج کے دل نے ایک عجیب طنز کے ساتھ اسے بتایا، یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ وہ الگ آدمی ہے نا؟ زینیا اپنی جگہ سے اٹھی، گوگل کھولا اور قیس کمبیر کا نام سرچ والے ڈبے میں ڈالا۔ چند سیکنڈز کے لیے گوگل اپنے آس پڑوس سے خبریں اکٹھا کرتا رہا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے تھک کر تمام خبریں میز پر دھر دیں۔ قیس کمبیر اور اس کی کامیابی کے متعلق کئی آرٹیکلز تھے، مگر جہاں آ کر وہ رکی تھی وہاں چند سطور درج تھیں۔ قیس کمبیر کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور 18 سال کی عمر میں اپنے باپ کے قتل اور خاندان کی ناگہانی موت کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کے چند لوگوں کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہوئے۔ اس کے بعد ایک لمبی سٹرگل کی داستان تھی، مگر وہیں 2 تصاویر تھیں، سرور کمبیر اور زمان کی تصاویر۔ زینیا نے موبائل کونج کی طرف بڑھایا۔ کونج حاکم کا دل ہر لفظ پہ رکا تھا۔ آنکھیں پھیلائے وہ دم صادب زمان کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اماں کے صندوق میں اس آدمی کی 2 تصاویر تھیں۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ ششتر، شاہ کی شل، وہ 3 کیفیات اس پر طاری تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے موبائل چہرے سے نیچے کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ جانتا ہے تم کون ہو، اسے یقیناً پتا ہوگا، تم اتنا عرصہ اس کے پاس کام کرتی رہی ہو۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ زینیا تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔
کونج کے مانو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ اسے قیسم کی ملازمہ زینیہ حاکم سے محبت ہو گئی ہے۔ کچھ دن قبل اس نے مجھے پروپوز کیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ سب بتاتی چلی گئی۔ خاندان سے باتیں چھپا کر یوں بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ کئی منٹ بعد کونج سب سننے کے بعد ساکن تھی۔ اس کی آنکھیں ایک نقطے پہ جم گئیں۔ کیا یہ کوئی کہانی تھی؟ اور اگر تھی تو اسے اس کہانی سے خوف آیا۔ کئی لمحے بعد زینیا نے اس کا شانہ ہلایا۔ کچھ تو کہو یار، میں ویسے ہی پریشان ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہے، مجھے واقعی نہیں پتا۔ کونج حاکم رو دینے کو تھی۔ مجھے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ میں اسے ہینڈل کر لیتی اگر براق بے غیرت آدمی یہ ڈرامہ نہ کرتا۔ مجھے پورا یقین ہے یہ سب اسی نے کیا ہے۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کی رنگت تاریک پڑ رہی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اسے لگے گا میں نے شروع سے یہ سب پلان کر رکھا تھا۔ مجھ سے بھی۔ کونج حاکم کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ زینیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ عبداللہ نے تمہارے جانے کے بعد 3 دفعہ کال کی تھی اور میں نے 3 دفعہ اس سے زینیا حاکم بن کر بات کی۔ زینیا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ وہ ساکن رہ گئی۔ مجھے ہمیشہ سے تمہارے جیسا بننا تھا، اور وہ 3 کالز، ان 3 کالز میں زینیا حاکم تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے زینی۔ اب کہ وہ ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زینیا جیسے بھربھری دیوار کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ کونج کے چہرے پہ ایسا خوف تھا جیسے کسی بلا کو دیکھ لیا ہو۔ کہ تم نے کیا کر دیا کونج؟ وہ معاف کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کی آخری بڑبڑاہٹ بے حد دھیمی تھی۔ چہرے کے اضطراب اور دل کے خوف میں مزید اضافہ ہوا۔ تو جناب یہ تھا اختتام آج کی ایپیسوڈ کا، اور آج کی ایپیسوڈ میں تو جناب قیس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اب تک جتنا بھی کچھ ہوا قیس نے برا کیا۔ ایک اس کے ماں باپ کا قتل جب وہ گاڑی میں تھا اور اپنے ماں باپ کو بچا نہیں پایا، ایک وہ لمحہ تھا، وہ والا سین جب مجھے قیس سے ہمدردی ہوئی تھی، اور آج اس سین پہ مجھے قیس سے ہمدردی محسوس ہوئی، کیونکہ جو کچھ بھی تھا بہرحال وہ ایٹ لیسٹ اپنی منگیتر کو بہت وفادار سمجھتا تھا۔ اچھا، اس کی منگیتر وفادار ہے، زینیا نے اس کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی ہے، لیکن اس وقت جو پکچر اسے دکھ رہی ہے، جس پرسپیکٹو سے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے یہی آئے گا کہ زینیا اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ وہ اس کے پیچھے آئی اور اس نے اس کے بھائی مہدی سے بھی شادی کر لی، وہ براق سے بھی شادی کر چکی ہے، وہ اس کے ساتھ بھی باتیں کرتی رہی ہے، تو اس کا امیج تو بہت بہت بری طرح ڈیمیج ہوا ہے۔ اچھا، پتہ ہے کیا مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو ایک بہت سیٹسفیکشن ملتی ہے اس بات سے کہ ان سے ریلیٹڈ عورتیں ان کے ساتھ وفادار ہیں، ان کے ساتھ سنسیئر لائل ہیں، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز بھی ہے اس معاملے میں۔ آئی سپورٹ دیم۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر کسی مرد کی زندگی میں ہے، اسے فیل ہوتی ہے، تو وہ پراؤڈ بھی فیل کرتا ہے، وہ سکون کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور یہ چیز اسے اسٹرینتھن بھی کرتی ہے۔ اگر کہیں کسی موقع پہ اسے لگے کہ اس سے ریلیٹڈ عورتیں، اس سے ریلیٹڈ سے مراد صرف یہ نہیں کہ اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اگر سنسیئر نہیں ہیں، اس سے چیزیں چھپا رہی ہیں، یا کہیں اور ان کی انوالومنٹ شو ہو رہی ہے جو ان کی نالج میں نہیں ہے، یا کچھ بھی ایسا جس سے لگے کہ وہ ان سے چیزیں چھپ کے کر رہی ہیں، تو مختلف مرد مختلف طرح سے اس سے ہرٹ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ جو کہ بہت کنٹرولنگ ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے ان کا کنٹرول لوز ہو رہا ہے۔ کچھ وہ لوگ جو کنٹرولنگ نہیں ہوتے اور وہ اپنے سے ریلیٹڈ خواتین کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ سینس آف پروٹیکشن آگے پہنچا نہیں سکے، مطلب ان سے ریلیٹڈ عورتیں ان کے ساتھ پروٹیکٹڈ فیل نہیں کرتی جبھی وہ اپنی چیزیں ان سے چھپا رہی ہیں۔ وہ جو اعتماد ہے، وہ جو ٹرسٹ ہے جو وہ بلڈ کرنا چاہتے تھے اپنی خواتین کے ساتھ، وہ ٹرسٹ بلڈ نہیں کر پائے۔ تو بہرحال یہ ہر طرح کے مردوں کے لیے یہ فیلنگ بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہے، مجھے ایسے ہی لگتا ہے،
اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کسی مرد کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہو، اس چیز کو آپ بھول جائیں کہ وہ مرد جو ہے وہ ریڈ فلیگ ہے، گرین فلیگ ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیسا ہے، کسی بھی مرد کے ساتھ کسی بھی ریلیشن کی عورت، ریلیشن سے میرا مراد وہی ہے کہ وہ اس کی بہن ہو، ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، اگر وہ عورت اس سے باتیں چھپاتی ہے، جیسا کہ بشر سے زینہ نے چھپائیں، جیسا کہ قیس سے چھپائیں گئی باتیں، تو ان دونوں صورتوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مرد کس طرح فیل کرتا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔